دنیا میں 2 ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ نے بے پناہ طاقت اور قوت سے نوازا تھا۔ یہ لوگ بے حد دراز قد تھے۔ تاریخ میں ان کا قد تقریباً 40 ہاتھ کے برابر بتایا جاتا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ نہ ان کو کوئی بیماری لگتی اور نہ یہ بوڑھے ہوتے تھے۔ دوستوں، ان 2 قوموں جتنی طاقتور قومیں نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی نہ ان کے بعد کوئی ایسا پیدا ہوا۔ قوم عاد نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور بت پرستی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو اللہ نے ان پہ اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا گیا۔ آج اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے تھی۔ ان لوگوں نے ہجر کو اپنا دارالحکومت بنایا جو کہ اب مدائن صالح کے نام سے موجود ہے اور یہ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ دوستوں، قوم سمود کے لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے محل بناتے تھے اور انہی میں رہتے تھے۔ یہ صنعت اور کاریگری ان کو قوم عاد سے وراثت میں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ طاقت، صحت اور بے تحاشا نعمتوں کے باوجود اس قوم نے ایسا کیا گناہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 1 سے زیادہ طرح کے عذاب نازل کیے اور ان کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دی۔ ان کے گھر آج بھی موجود ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ دوستوں، قصہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھی۔ ان کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے۔ آپ کا تعلق ایک باعزت گھرانے سے تھا اور لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں آپ سے بہت زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو انہوں نے لوگوں کو شرک اور گناہوں سے روکا اور ان سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنی طاقت، صحت اور اللہ کی بے تحاشا نعمتوں کے مزے لیتے رہو گے اور ساتھ ہی ساتھ ان بتوں کی پوجا بھی کرتے رہو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی زمین پر تم پہاڑ تراش تراش کر محل بناتے رہو اور اسی زمین پر فساد بھی پھیلاتے رہو۔ تو بس اپنے سے پچھلی قوم کا عذاب یاد کرو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ دعوت سن کر وہ لوگ بولے کہ اے صالح، آج سے پہلے ہماری نظر میں تیرا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، مگر آج یہ بات کر کے تو نے ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تو بالکل ہم میں سے ہمارے جیسا ہی تو ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی باتیں صرف تم پر ہی نازل ہوتی ہیں؟ غرض یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو مسلسل اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے مگر وہ ایک نہ مانے۔ حد تو یہ ہوئی کہ انہوں نے حضرت صالح سے کہا کہ تو ہماری مجلسوں میں نہ آیا کر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ذرا سوچو کہ اللہ نے مجھے حق پہ بھیجا ہے اور اپنی رحمت عطا کی ہے۔ اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھا تو بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے مقابلے پر آئے گا؟ تم لوگ تو سراسر اپنا اور میرا نقصان کر رہے ہو۔ اس پر وہ بدبخت لوگ مقابلے پر اتر آئے اور بولے کہ ٹھیک ہے، اگر تو حق پر ہے تو اپنا کوئی معجزہ ہمیں دکھا، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کی مرضی سے جو معجزہ تم کہو گے تمہیں دکھاؤں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اپنی مرضی کا معجزہ ملنے کے بعد بھی اگر تم اللہ کی طرف واپس نہ لوٹے تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا، پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو وہ سردار لوگ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے کے انداز میں کہنے لگے کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے جو دودھ بھی دیتی ہو اور اس کا رنگ سرخ ہو۔ دوسرا سردار مذاق اڑاتے ہوئے بولا کہ اس کے جسم پر بے حد خون ہونا چاہیے۔ تیسرا بولا کہ اونٹنی موٹی تازی ہو اور ہم نے کبھی ایسی اونٹنی نہ دیکھی ہو۔ چوتھا بولا کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ ایک دن میں تمام کنویں کا پانی پی جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے بولے کہ ٹھیک ہے، تم سب ایک مقررہ دن پر جمع ہو جاؤ۔ پھر وہ سب اس مقررہ دن پر جمع ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ان سب کے سامنے سے چٹان پھٹی اور اس میں سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسے ان لوگوں نے فرمائش کی تھی۔ اونٹنی دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی نہیں دیکھی تھی۔ پہاڑ سے نکل کر اونٹنی نے ان سب کے سامنے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ بچہ بالکل اپنی ماں کے جیسا اور حسین و جمیل تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، جیسا معجزہ تم نے مانگا اللہ نے ویسا ہی معجزہ بھیج دیا ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ خبردار جو تم میں سے کسی نے اس کو تنگ کیا، اس کو اللہ کی زمین پر چڑھنے کے لیے چھوڑ دو۔ خبردار جو کسی نے اس کے ساتھ شرارت کی،
انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ کنویں سے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ پیو گے۔ یاد رکھنا کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو اللہ کا شدید عذاب تم پر نازل ہوگا اور تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ دوستو، اونٹنی کا معجزہ دیکھ کر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بہت تھوڑے لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور باقی تمام سرکشی رہے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے۔ اب چونکہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معجزہ اور ان لوگوں پر آزمائش تھی، تو اب ہوا یہ کہ جب یہ اونٹنی چارہ کھاتی تو سارا دن کھاتی رہتی تھی اور ان لوگوں کے جانور بھوکے رہ جاتے۔ جس دن وہ پانی پیتی تھی تو سارا دن پانی پیتی اور لوگ اس دن کوئی پانی نہ پی پاتے۔ اب جب لوگوں کو کچھ عرصے بعد تکلیف ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے آپس میں سازش کرنا شروع کی کہ کس طرح اس اونٹنی سے جان چھڑوائی جائے۔ سب نے مل کر آپس میں یہ طے کیا کہ اگر کوئی ایک شخص اس اونٹنی کو قتل کرے گا تو وہ اکیلا مجرم ثابت ہو جائے گا۔ لہٰذا 9 قبیلوں میں سے ایک شخص آگے آئے اور یہ سارے لوگ مل کر اونٹنی اور اس کے بچے کو ہلاک کریں تاکہ کسی بھی ایک شخص یا ایک قبیلے پر الزام نہ آئے۔ تو ان 9 قبیلوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت اور بدمعاش لوگ آگے آئے اور انہوں نے یہ کام کرنے کا ارادہ کیا۔ اونٹنی جس دن کھانا کھانے آتی تو وہ پہاڑ کے پیچھے سے نکل کر آتی تھی، تو وہ 9 لوگ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی پہاڑ کے پیچھے سے باہر آئی تو وہ لوگ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس اونٹنی کا قد کاٹ دیکھ کر ڈرے اور واپس بھاگنے لگے۔ ان میں سے ایک بدبخت جس کا نام قدار بن سالف تھا، وہ آگے بڑھا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، جس کے بعد ان سب نے مل کر اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ یہ دیکھ کر پہاڑ کے اوپر بھاگا اور 3 دفعہ بلبلا کر چلایا۔ وہ بدبخت لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ گھبرائے ہوئے بھاگے آئے، دیکھا کہ اونٹنی اور اس کا بچہ بے جان پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام شدید غمزدہ ہوئے اور لوگوں سے بولے کہ 3 دن ہے تم لوگوں کے پاس، ان 3 دنوں میں تم نے جو گناہ اور عیاشی کرنی ہے کر لو، اپنے محلوں میں یہ 3 دن گزار لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ لوگوں نے اس وقت بھی ان کا مذاق اڑایا اور بولے کہ اگر تمہارا عذاب کا وعدہ سچا ہے تو پھر 3 دن کی مہلت بھی کیوں ہے، ابھی عذاب لے آؤ اگر سچے ہو تو۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام بولے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور بے شک یہ سچا وعدہ ہے۔ حضرت صالح جب وہاں سے چلے گئے تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا کہ کیوں نہ یہ قصہ ہی ختم کرے اور صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں۔ خوب مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ آج رات وہی 9 لوگ حضرت صالح اور ان کے گھر والوں کو قتل کریں گے۔ رات ہوئی، حضرت صالح کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ جیسے ہی یہ فسادی لوگ ان کے گھر کی طرف قتل کے ارادے سے چڑھنے لگے تو زمین نے حرکت کی اور ایک چٹان اوپر سے لڑھکتی ہوئی نیچے آئی اور یہ بدبخت لوگ اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آ پہنچا ہے۔ انہوں نے اللہ کو ماننے والے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور بستی سے ہجرت کر گئے۔ صبح جب قوم سمود کے لوگ بیدار ہوئے تو دیکھا ان سب کے چہرے پیلے پڑے ہوئے تھے۔ کسی کو کچھ نہ سمجھ آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے دن ان سب کے چہرے لال پڑ گئے تھے۔ تیسرے دن صبح وہ اٹھے تو ان سب کے چہرے کالے پڑے ہوئے تھے۔ اب تو وہ سب بڑا ڈرے، روئے، چیخے، چلائے کہ اللہ کا عذاب آن پڑا ہے ہم پر۔ ڈر کے مارے سب اپنی اپنی قبریں کھودنے لگے کہ اب یقین تھا ان کو کہ اب کچھ بھی ان کو بچا نہیں سکتا عذاب سے۔ اس رات جب وہ سوئے پڑے تھے تو شدید زلزلہ آیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ ان کو اٹھنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ اس کے بعد آسمان سے زوردار اور شدید قسم کی چنگھاڑ کی آواز آئی۔ یہ چیخ اتنی شدید تھی کہ ان کے کان اور بھیجے پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ایک ہی لمحے میں پوری قوم اپنے گھروں میں ایسے مردہ پڑی تھی جیسے کہ کبھی وہاں آباد ہی نہ ہوئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کچھ دن بعد لوگوں کے ہمراہ بستی کی طرف لوٹے تو ان لوگوں کو اس حال میں مردہ پڑا دیکھ کر ان سے بولے کہ لوگوں، میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک بار بار پہنچایا مگر تم ہی فرما بردار نہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے لوگوں کے ہمراہ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ رملہ کے مقام پر آباد ہوئے۔ بے شک قوم سمود کو آج بھی اللہ نے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے تاکہ لوگ ان کے گھروں اور محلوں کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔